خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹکٹ کے معاملات جو کافی مسئلے مسائل تھے ڈسٹرکٹ لودھرا کے لیے، آخر کار ٹکٹوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. اور جو سب سے زیادہ متنازع تھا پی 225 پہ، دو بڑے امیدوار تھے پٹھان فیملی سے، ایک نواب حیات اللہ خان ترین صاحب کی فیملی اور دوسری جانب طاہر خان ملازئی صاحب. تو ایک بڑا مقابلہ تھا ٹکٹس کو لے کے. لیکن یہ بات میں نے آج سے 15 دن پہلے کہی تھی کہ ٹکٹس جو ہے وہ اس دفعہ اس حلقے میں کچھ تبدیل ہونے والا ہے. تو کچھ آئیڈیا بھی تھا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ رپورٹس بھی تھی، کیونکہ جو چیزیں ہمارے سامنے ماضی میں آئی تھی تو یہ لگتا تھا کہ نواب حیات اللہ خان ترین صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے وہ لے جائیں گے. تو آخرکار وہی ہوا. پی 225 ان کی اہلیہ شازیہ حیات اللہ ترین صاحبہ جو ہیں وہ ٹکٹ لے گئی ہیں. لیکن جب ٹکٹ ملا تو نواب حیات اللہ خان ترین صاحب اس دنیا میں نہیں تھے. وہ اس سے 1-2 دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ اس جہان سے کوچ کر گئے. تو ایک بڑا صدمہ تھا فیملی کے لیے اور بہت زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں. آپ کو پتا ہے کہ نواب صاحب کا ایک نام رہا ہے اس لحاظ سے. ماضی میں جب وہ 2 دفعہ MN رہ چکے ہیں تو مختلف طریقوں سے انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں. وہ 2 دفعہ MN بھی رہ چکے ہیں اور MN بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حلقے کے وہ باپ رہ چکے ہیں. چوری چکاری کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے کہ وہ کبھی نہیں ہونے دیتے تھے. ایک مرغی تک انہوں نے اپنے علاقے سے چوری نہیں ہونے دیتے تھے. اگر کوئی نقصان ہوتا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے یا تو اسے ڈھونڈا جائے یا وہ خود پے کرتے تھے. اور دوسری جانب ان کا انصاف اور کسی بھی سیاسی مداخلت میں یا پرچوں میں وہ ہمیشہ وہاں سے وہ باغی رہے. تو آخرکار وہ دنیا سے کوچ کر گئے اور انسان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے آخرکار اس نے جانا ہے اور یہ ایک اللہ پاک کا نظام ہے. تو وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اب ان کی فیملی کو جب یہ ٹکٹ ملا تو وہ خوش بھی تھے اور انہوں نے اس ٹکٹ کو اپنے والد محترم کی نواب نصر اللہ خان اور ظفر اللہ خان صاحب اور ان کے بیٹے جو تینوں بیٹے ہیں برہان صاحب، وہ انہوں نے پھر یہ ٹکٹس جو تھی وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے ان کے قدموں میں رکھی اور کہا کہ یہ آپ کی بدولت جاتے جاتے وہ یہ کام بھی ان کے لیے آسان کر گئے کہ انہیں وہ ٹکٹ جو ہے وہ دلوا گئے. اور اس کے بعد پھر مزید کچھ ایسی حرکات کرنے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چلانے کی کوشش کی گئی کہ ان ٹکٹ کے غلط فیصلے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی گئی. تو جب ہم نے ان سے یہ موقف لینے کی کوشش کی گئی تو ان کا وہی جواب تھا کہ ہم ایسا کوئی جواب نہیں دینا چاہتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اس وقت ہم ایک بڑے دکھ سے، ایک بڑی جو ہمارے اندر خلا آ چکا ہے اس درد سے ہم گزر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم انشاءاللہ کچھ سٹیبل ہوتی ہے ہماری فیملی تو ہم ضرور یہ تمام چیزوں کے جواب بھی دیں گے. اور جواب جو ہے وہ ہم اپنے کام کے ذریعے دیں گے، نہ کہ ہم اسے ان پریکٹیکل طریقے سے ہم جواب دیں، بلکہ ہم پریکٹیکل طور پر یہ جواب دیں گے. اور انشاءاللہ دوبارہ سے اب جو نواب صاحب کا مشن ہے اس کو ہم اب لے کر چلیں گے. تو ان مختلف پہلوؤں پر بات بھی ہوئی. ٹکٹ کے معاملات بھی حل ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 5 صوبائی حلقوں پر ٹکٹ تقسیم ہو چکی ہے. پیر عامر اقبال شاہ صاحب پی 224 سے، 25 سے محترمہ شازیہ حیات اللہ ترین صاحبہ، 26 سے رانا فراز نون صاحب اور 27 سے نواب امان اللہ خان اور کیپٹن عزت جوید صاحب جو ہیں وہ پی 228 سے انہیں ٹکٹس جو ہیں وہ مل چکی ہیں. تو اسی طرح اب دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کے اوپر تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکمران جماعت کی جانب سے. مبینہ طور پر پی 224 کے امیدوار جناب عامر اقبال شاہ صاحب کے اوپر کچھ سختی آئی ہوئی ہے، کچھ کیسز بنانے کی مبینہ طور پر اطلاع بھی ہے. انہوں نے خود بھی جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا پریشر جو ہے وہ ہمارے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پریشر کے ذریعے میری وفاداریاں چینج کرنے کے حوالے سے بھی بہت سارا پریشر جو ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے. لیکن میں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. جس حد تک میرے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ وفاداریاں تبدیل اب نہیں ہوں گی. تو یہ بھی ان کی جانب سے ہمیں بتایا گیا اور وہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک بڑا سرپرائز بھی دینے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ جس حد تک یہ جاتے ہیں تو ہم ہر حد تک پھر اسی طریقے سے ان کا مقابلہ بھی کریں گے. اچھا، اب آخری کام رہ گیا نواب فیملی میں پی 225 میں
کہ وہ طاہر خان ملازئی صاحب ہیں، کیا وہ ان کے حق میں بیٹھتے ہیں، کیا وہ دوبارہ سے اسٹرگل کریں گے؟ یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اب جنم بھی لے چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ ان کی جانب سے بھی اب ریئیکشن بھی آنا شروع ہو چکا ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم نے کہا کہ وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر اس معاملے میں لے کر، ٹکٹ کے معاملات پہ لے کر آپ پر تنقید بھی ہو رہی ہے، یہ بات میں اس لیے دوبارہ ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کیونکہ اب وہ پریکٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں اس لحاظ سے، تنقید کے حوالے سے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹکٹ ہماری ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اپنے تمام جو عوام کی خدمات کے ذریعے پریکٹیکل طریقے سے وہ تمام چیزیں انہیں ہم مہیا بھی کریں گے، اور دوبارہ سے نواب صاحب کا جو قانون تھا، قانون سے مراد جو ان کا ایک طریقہ کار تھا، حلقے کی عوام جس طریقے سے انہیں اب یاد کرتی ہے جن وجوہات سے، تو وہ تمام چیزیں ہم نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہماری ٹیم کی جانب سے اور کچھ ان کے آفیشیلز پیج ہیں، اس کے علاوہ ہماری ٹیم سے کوئی بھی ترجمانی نہیں آتی، کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تنقید تو وہ ہمارے نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو ایک بڑا پازیٹیو میسج جو ہے وہ نواب فیملی کی جانب سے دیا گیا ہے، لیکن ٹکٹ شازیہ حیات اللہ ترین صاحبہ کا مقدر بنی ہے اور وہ بڑے شروع سے ہی بڑے پازیٹیو سوچ رہی تھی، اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود جب تمام لوگ ایک طرف تھے اور وہ ایک پینل ایک طرف تھا، تو ایک اس طریقے سے سیٹ کو لے جانا ان کے لیے خاص طور پہ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ ان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اب ان کا این اے کا امیدوار بھی ان کے ساتھ مل کے ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں کچھ دنوں تک۔ اب وہ پورے ضلع کو یک طرفہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف ضلع لودھرا کا اب وہ گڑھ بن چکا ہے اور یہاں سے تمام پارٹیاں ہمیشہ کے لیے ان کا وہ صفایا کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔